ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ غالب کے اس شعر میں سہل ممتنع کا امر واضح دکھائی دیتا ہے۔ سہل ممتنع سے مراد ایسا پیچیدہ نکتہ یا مسئلہ ہے جسے کوئی ادیب یا شاعر آسان الفاظ میں بیان کرے کہ بظاہر وہ بیان تو سادہ ہو، مگر جب اس کی حقیقت کو پرکھا جائے تو اس میں بہت ہی پرپیچ حقائق نظر آتے ہوں۔ تو غالب کے اس شعر میں جو کہ بظاہر آسان الفاظ میں موجود ہے، مگر جب اس شعر کو کھولتے ہیں تو اس کے بہت ہی ڈیپ میننگز واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شعر میں غالب نے کیا کہا؟ ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ اس کو اگر تصوف کے پیرائے میں دیکھا جائے تو خدائے بزرگ و برتر کی ذات کے حوالے سے غالب یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اے خدا، تیرا ملنا، تجھے حاصل کرنا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ آسان نہیں، لیکن یہ آسان ہے۔ پہلے مصرعے میں ہی دو الگ باتوں کو بیان کیا۔ ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، کہ اگر تجھے حاصل کرنا آسان نہیں تو سہل ہے، تو آسان ہے۔ یہ بظاہر دونوں ہی اپوزٹ باتیں ہیں، مخالف نکتے ہیں۔ پھر کہا دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ تو یہ شعر اپنے اندر ایک سوالی کیفیت سموئے ہوئے ہے۔ پھر دوسرے مصرعے میں اگر دشوار کہا تو پھر اس کی منفی بھی کر دی گئی۔ تو اس شعر کے اندر حقیقت خدا کو حاصل کرنے کے حوالے سے جس کا اظہار موجود ہے کہ غالب کہتا ہے کہ اگر خدا کے حوالے سے یہ نقطہ نظر موجود ہے کہ اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے، تو پھر یہ مشکل تو ہے مگر خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو جب خدا چونکہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر اسے حاصل کرنا تو مشکل نہیں، آسان ہوا۔ کہ اپنا اپنا نقطہ نظر ہے کہ خدا کے حوالے سے کئی جو بزرگ ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ خدا کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ زہد و تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ شبانہ روز اپنی ذات کو کسی بھی فضول گوئی یا کسی بھی فضول امر سے باز رکھنا پڑتا ہے، بلکہ اکثر جو صوفی و درویش ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ خدا کی ذات بہت وسیع ہے، لوگوں کی اگر یوں معمولی باتوں پر پکڑ کرنا شروع کر دے تو پھر تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ لہٰذا خدا سے ہمیشہ اچھے امر کی توقع رکھنی چاہیے۔ تو غالب کے نزدیک کہ جہاں لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ خدا کو حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے، تو غالب اسی بات کو اس انداز میں سہل کہہ رہے ہیں کہ خدا چونکہ ہر جگہ موجود ہے تو جو چیز موجود ہو اس کو حاصل کر لینا پھر کیوں کر مشکل ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس تصوف کے اس نقطہ کو کچھ یوں بیان کیا: جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت کدائے دل کے مکینوں میں۔ کہ خدا کی تلاش میں آسمانوں اور زمینوں میں کر رہا تھا، تو لیکن جب میں نے اپنے دل میں غور کیا تو میں نے یہ پایا کہ خدا تو میرے اسی دل میں موجود ہے کہ جسے میں نے ظلمت قدا یعنی اندھیروں کی اماج گاہ بنایا ہوا تھا، تو خدا کی روشنی تو مجھے ادھر سے ہی معلوم ہوئی۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اقبال بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں سرگرداں ہونے کی کیا ضرورت، خدا تو تمہارے اندر ہی موجود ہے، بس تمہاری اس کیفیت کی ضرورت ہے کہ جو خدا کی ذات کی جلوہ گاہ بن سکے۔ کہ جس لمحے تم اپنے دل کو خدا کی اماج گاہ، خدا کی جلوہ گاہ بنا لو گے تو تمہارے لیے خدا تک پہنچنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ پھر ایک اور شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں کہتے ہیں:
تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ اپنے اس آئینے کو کہ جسے تو دیگر آئینوں کی طرح بڑی احتیاط کے ساتھ اٹھائے پھرتا ہے، اسے تو یوں احتیاط کے ساتھ نہ بچائے رکھ کہ اگر یہ ٹوٹ گیا، کہ یہ ٹوٹا ہوا دل ہے جو تیرا آئینہ ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو وہ اس نگاہ آئینہ ساز کے سامنے اس کی وقت، اس کی حیثیت اور اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی۔ تو اس دل کو جو کہ آئینے کی مانند ہے، اس کو دنیاوی کے وہ آئینہ کے جو ریت اور چونے سے مل کر بنا ہوتا ہے، اس کی مانند تصور نہ کر کہ وہ اگر ٹوٹ جائے، اس میں اگر دراڑ پیدا ہو جائے تو اس کو جوڑنا ممکن نہیں ہوتا، اس دراڑ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ دل میں جو خدائے ذات کا، جو اللہ رب العزت کی یاد سے وابستہ ہو کر اگر دل میں وہ کیفیت اور یہ شکستہ دلی کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی حیثیت، اس کا مرتبہ اور اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو بات ساری ختم یہی ہوئی کہ دل کے اندر کی جو کیفیت ہے اس پر اس چیز کا انحصار ہے کہ اس میں کون مکین ہے۔ تو دل کے مکینوں پر اگر نظر کی جائے تو وہ تب یہ بات آسان ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں کی یاد آپ نے دل میں وابستہ کی ہوئی ہے تو وہی لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو شکستہ دلی کے حوالے سے غالب نے بھی کیا خوب کہا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ کہ شکستہ دلی کی قدر و قیمت اس بات پر تو یہ بات واقعہ ہی طے ہو جاتی ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے یہ ایسی آنکھ کہ جس کو شکستہ دلی یا جس کو گریہ زاری نصیب ہو گئی تو وہ خدا تک اس کے لیے پہنچنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ شکریہ۔